عید کے دن میں ہمیں کون سے کام کرنے ہیں، اگر ہم اس کے متعلق بات کریں گے تو گفتگو لمبی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے صرف 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی عید کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب نمازوں کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، اب ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھیں گے، یعنی جب چاہے پڑھیں گے، جب چاہے چھوڑیں گے، جب چاہے ٹائم پر پڑھیں گے، جب چاہیں گے ہم نماز کو لیٹ کریں گے، اس کو قضا کریں گے۔ تو یقیناً یہ بات معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف نمازوں کا مہینہ نہیں، بلکہ 12 مہینے نمازوں کے مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ یقیناً ان لوگوں کے بعد ان کے کچھ نالائق اولاد جانشین بنے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ گمراہی سے ملیں گے۔ یہ قرآن کریم سورہ مریم کی آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات میں کچھ نیک لوگوں کے نالائق اولاد جو ان کے جانشین بنے تھے ان کا تذکرہ کیا اور ان کے نالائقی کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ ان کی نالائقی یہ تھی کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے لگے۔ تو نماز اس کو ضائع کرنا یقیناً ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے اتنے مہینے خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہے، کیا ہماری نمازیں ضائع ہو گئی؟ لیکن جواب کیا ملتا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ یعنی صلاتکم، اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے۔ تو جو لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کو ضائع کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کو بالکل چھوڑ دے، ایک یہ ہے کہ کبھی پڑھے کبھی اس کو ضائع کرے، ایک یہ کہ نمازوں کے اوقات کا خیال نہ رکھے، یہ بھی نمازوں کے ضائع کرنے کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ نماز اپنی مرضی کی پڑھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ پڑھے۔ یہ 4 صورتیں، نمازوں کو چھوڑ دینا، کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا، اور نمازوں کو اس کے اوقات میں نہ پڑھنا، اور نماز اپنی مرضی کی پڑھنا، یہ چاروں صورتیں جو ہے نمازوں کو ضائع کرنے کی صورتیں ہیں۔ تو ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے، اور نماز کو اس کے وقت پر پڑھنی ہے، اور نماز اگر پڑھنی ہے تو نماز نبوی پڑھنی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً عنقریب اسلام کی کڑیاں ٹوٹ جائے گی، اور سب سے پہلی جو کڑی ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی۔ اس کی صورت بتائی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے فیصلے، قرآن کے فیصلوں کو ترک کیا جائے گا، اور سب سے آخری کڑی جو ٹوٹے گی فرمایا وہ نماز ہے۔ نماز کو چھوڑیں گے لوگ، سمجھو کہ سب سے آخری کڑی جو ہے وہ دین اسلام کی ٹوٹ چکی ہے۔ دین اسلام کی سب سے پہلی کڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا،
قرآن کریم کے فیصلوں کو ترک کرنا اور دین اسلام کی آخری کڑی جو ٹوٹے گی وہ فرمایا وہ نمازوں کو ترک کرنے کی صورت میں ہوگی۔ تو یقیناً نمازوں کو چھوڑنے کی کوئی صورت نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے، نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں گے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں گے، اگر لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں گے، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مرض لائق ہوا کہ اس کو نماز کا پتہ نہیں ہے، یا وہ سفر میں ہے، یا کوئی اور اس کے ساتھ ایمرجنسی ہوگی، نماز کا ٹائم نکل گیا، تو وہ اس نماز کی قضا ادا کرے گا یا دوسری نماز کے ساتھ ملا کر پڑھے گا، لیکن نماز معاف نہیں، نماز نہیں چھوڑے گا۔ تو ہمیں نماز نہیں چھوڑنی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ مساجد میں نہیں آتے، چلے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ وہ رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، ان سے ملنے جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی تو مساجد ہے، وہاں بھی اس علاقے میں بھی تو مساجد ہے، جگہ جگہ مساجد ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر لوگ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ فجر کے اندر تو 2 یا 3 بندے امام صاحب کے پیچھے، بعض جگہ دیکھا گیا کہ امام صاحب کے ساتھ ایک ہی بندہ کھڑا ہے اور دونوں جماعت کرا رہے ہیں، ایک امام ایک مقتدی ہے، یا ایک امام ایک مؤذن ہے، پیچھے ایک آگے کھڑا ہو گیا، اس نے مؤذن کو کھینچ لیا پیچھے۔ تو یہ ایک المیہ ہے بہت بڑا، تو نمازوں کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ سے کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اخوت اور بھائی چارگی کی تعلیم دی ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے بیچ ان کے درمیان صلح والا معاملہ کرو، ان کو آپس میں راضی کرو، ان کی صلح کروا لو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی ان کو مزید ایک دوسرے سے دور نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک تو وہ 2 فریقین مراد ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے دور ہے، اور اس سے تیسرا فریق بھی مراد ہے جو ان کے آپس میں صلح نہیں کروا رہا، اور چوتھا وہ جو ان 2 کے بیچ وہ باتیں لا کر ان کو سنا رہا ہے کہ ان کے درمیان اور زیادہ دوری پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، وہ 2 گروہ جو آپس میں لڑے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرے، اور وہ جو ان کے درمیان مزید جو ہے دوری پیدا کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی ڈرے، اور وہ جو صلح سے دور ہے، وہ صلح نہیں کروانا چاہ رہا، وہ بھی اللہ سے ڈرے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم لوگوں نے آخری عشرے میں بالخصوص اس کی طاق راتوں میں اللہ سے کثرت سے یہ دعا مانگی نا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ جب ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم فاعف عنا، ورنہ اکیلے پڑھے ہوتے تو فاعف عنی۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھ سے درگزر فرما، بے شک تو پسند کرتا ہے درگزری کو، تو درگزر کرنے والا ہے، تو مجھ سے بھی درگزر فرما۔ ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچ نہیں رہے ہوتے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا، ہم سے درگزر کرے گا۔ اس کی ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو گے، اللہ جو آسمان والا ہے، عرش والا ہے، تو وہ عرش باری پر ہو کر تم پر رحم کرے گا۔ ہم زمین والوں سے درگزر نہیں کرتے، ہم زمین والوں کو معاف نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے رشتہ داروں سے درگزر نہیں کر رہے ہوتے، انہیں معاف نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اللہ سے درگزری کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین واقعتاً ہم سے درگزر فرمائے، اللہ ہمیں معاف کرے، تو ہمیں لوگوں سے درگزر کرنا پڑے گا، ہمیں لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جب تک آپ زمین والوں پر رحم نہیں کریں گے، ان کو معاف نہیں کریں گے، ان سے درگزر نہیں کریں گے، ان کے خطاؤں کو نظر انداز نہیں کریں گے، ان کی جو ہے بڑے بڑے معاملات کو آپ صرف نظر نہیں کریں گے، آپ ان سے درگزر والا معاملہ نہیں کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے درگزر نہیں کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کتنا بڑا مسئلہ انہوں نے کیا، انہوں نے میری عزت پر جو ہے انگلی اٹھائی تھی، میں اسے معاف پوری زندگی نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا لیکن معاف نہیں کروں گا، یہ انا ہمیں پکڑ لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک شخص کی مثال دی،
فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَأُتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، جب اس شخص سے یہ کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر جا، تو اس کو اس کی ناک جو ہے وہ لوگوں سے درگزر کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے چھوڑتی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اخذت العزت بالاسم، وہ کہتا ہے کہ میری عزت کے خلاف ہے یہ معاملہ کہ میں جو ہے یہ احکامات مانوں، یہ حکم مانوں۔ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کر اور کھیتی اور نسل کو تباہ نہ کر، اخذت العزت بالاسم، تو گناہ کی وجہ سے اس کو اس کی عزت اس کے آڑے آ جاتی ہے، وہ تکبر، وہ غرور جو اس کے اندر موجود ہے وہ اسے نہیں چھوڑتی۔ اور آج ہم میں سے بعض کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں سب معلوم ہے کہ قرآن کی ہدایت کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے معاف کر لیا، اگر میں نے معاملہ ختم کر دیا تو میری ناک نیچے ہو جائے گی، ہم اس چکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، تم یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائیوں، آپس میں صلح والا معاملہ کرو، درگزر والا معاملہ کرو۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کی کتنی بڑی شان ہے، اس کی بیٹی کا کتنا بڑا مقام ہے، اس پر تہمت لگائی تو انہوں نے غصے میں آ کر، تیش میں آ کر کہا کہ مصطح بن اساسہ ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے میری بیٹی پر، حضرت عائشہ پر تہمت لگائی ہے۔ کہا میں اس کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ کرتا تھا، اس کی مدد کرتا تھا، اس کی ہیلپ کرتا تھا، اس کے ساتھ تعاون کرتا تھا، تو آج کے بعد یہ سلسلہ نہیں رہے گا، یہ سلسلہ بس اب منقطع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر آیات نازل کر دی، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہا کہ کسی فضل والے کے لیے، کسی صاحب وسعت والے کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ مساکین اور مہاجرین جو ہے ان پر خرچ کرنا چھوڑ دے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں بالکل چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ نے اپنی بات واپس لے لی اور آپ نے مصطح بن اساسہ کے ساتھ جو لا تعلقی کا آپ نے اعلان کیا تھا کہ اب اس کے ساتھ کسی قسم کا میں تعاون نہیں کروں گا، اس پر خرچہ نہیں کروں گا، اس پر اپنے پیسے کو خرچ نہیں کروں گا، آپ نے اپنی بات واپس لے لی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سن کر۔ تو ہم نے بھی اللہ کے حکم کو سنا ہے، تو ہم بھی جب یہاں سے اٹھیں گے تو ہم لوگوں کو معاف کریں گے، ہم درگزر کریں گے، کسی کے ساتھ ہم جو ہے ناراض نہیں رہیں گے، کسی کے حوالے سے اپنے دل کے اندر کوئی بغض اور عداوت ہم باقی نہیں رہیں گے، جو تھی اسے ختم کر دیں گے۔ اور تیسری بات، عید کا دن ہے، بہت ہی بڑا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس دن میں ہم نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ہم اللہ کے راہ میں اس دن بھی خرچ کریں، ہم اس اتنے بڑے عظیم دن کے اندر بھی ہم جو ہے جو کمزور لوگ ہیں، جو مساکین ہیں، جو غربا ہے، جو فقراء ہے، ہم ان پر خرچ کرنا نہ بھولیں، ہم ان پر خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عید کے دن انہوں نے حکم دیا کہ آپ جو ہے یہ صدقہ خیرات جمع کریں، اور انہوں نے جمع کیا ہے، عید کے دن بھی آپ نے جمع کروایا ہے اور آپ نے خود بھی جمع کیا ہے۔ تو یہ عید کا دن ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ نکال لی اور عید کی نماز سے آنے سے پہلے ہم نے فطرانہ نکال دیا ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم نے اپنے فرائض پورے کیے ہیں، لیکن یہ جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا معاملہ ہے تو اتنے بڑے دن کے اندر اس سے پیچھے نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بھی حکم دیا کرتے تھے، اور بالخصوص اس حکم میں خواتین کو شریک کیا کرتے تھے۔ آپ نے عید کے دن ہی فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر حطب جہنم، اے خواتین کی جماعت تم جو ہے کثرت سے صدقہ خیرات کرو کیونکہ تمہاری تعداد جہنم میں مجھے زیادہ دکھائی دی گئی ہے۔ تو آپ نے عید کے دن مرد تو اپنی جگہ، خواتین کو آپ نے تاکید کی خرچ کرنے کی۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مردوں کو بھی تاکید ہے، خواتین کو بالخصوص تاکید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پوری کرتے ہوئے، اس کو ادا کرتے ہوئے
کہ اس پر توجہ دے، مساکین اور فقراء، غرباء، کمزور لوگوں کی اس دن میں مدد کرے، ان کو جو ہے بے یار و مددگار نہ چھوڑے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لهذا استغفر اللہ